ذرا تصور کریں کہ کل صبح آنکھ کھلے اور ایک سرکاری حکم نامہ آ جائے کہ بھئی آج کے بعد کوئی بھی 3 سے زیادہ دوستوں کے ساتھ کسی کیفے میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اوہ ہاں، یہ تو بالکل ایک بھیانک خواب لگتا ہے۔ بالکل، اور مطلب یہ کہ اگر کسی نے نئی نوکری کے لیے کراچی سے لاہور جانا ہے تو اس پر مکمل پابندی۔ مطلب ریاست یہ طے کر لے کہ فلاں مخصوص طبقے کے لوگ کوئی کاروبار کر ہی نہیں سکتے۔ سن کر کسی ڈسٹوپین فلم کا سین ذہن میں آتا ہے نا۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن حقیقت میں اس وقت جو واحد چیز ریاست کو ایسے ثوابدیدی احکامات سے روکے ہوئے ہے وہ محض چند مخصوص جملے ہیں جو 1973 میں لکھے گئے تھے۔ اور وہ محض جملے نہیں ہیں دراصل۔ ہاں، میرا مطلب ہے ایک عام شہری کی آزادی کوئی رومانوی خیال تو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی ٹھوس لیگل انجینئرنگ ہے۔ مطلب یہ ایک ریاست کا سورس کوڈ ہے، ایک ایسا آپریٹنگ سسٹم جس پر ہماری روزمرہ کی زندگی چل رہی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اس سورس کوڈ کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مطلب ریاست اور فرد کے درمیان طاقت کا ایک باقاعدہ تعین کرتا ہے۔ ہمیں عموماً لگتا ہے کہ آزادیاں محض کچھ اخلاقی اصول ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو آج ہم اپنے سورسز کی روشنی میں پاکستان کے 1973 کے آئین کے حصہ دوم کا ڈیپ ڈائیو کرنے جا رہے ہیں، جسے بنیادی حقوق یا فنڈامنٹل رائٹس کہا جاتا ہے۔ بالکل، اور آج کی اس بحث کا فوکس بنیادی حقوق کا تیسرا حصہ ہوگا، جس میں ہم آرٹیکل 15 سے 20 اور پھر 25 اور 25(a) کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آئین کا یہ حصہ کس طرح اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ریاست کی لامحدود طاقت کے سامنے ایک عام شہری کا وجود کچلا نہ جائے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم انفرادی آزادیوں کی لسٹ میں جائیں، مجھے اس آپریٹنگ سسٹم کے ڈیفنس میکانزم کو سمجھنا ہے، کیونکہ دیکھیں مقننہ یا پارلیمنٹ اگر چاہے تو اکثریت کے بلبوتے پر کوئی بھی نیا قانون پاس کر سکتی ہے نا؟ ہاں، بالکل کر سکتی ہے۔ تو کاغذ پر لکھی ہوئی یہ آزادیاں عملی دنیا میں خود کو بچاتی کیسے ہیں؟ سورسز میں بار بار آرٹیکل 8 کا ذکر آتا ہے جو ان حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ جی، آرٹیکل 8 بہت اہم ہے۔ اگر ہم آپ کی اسی سافٹ ویئر والی تمثیل کو آگے بڑھائیں تو بنیادی حقوق آئین کا کور سورس کوڈ ہے۔ کور کوڈ۔ ہاں، اور پارلیمنٹ وہ سافٹ ویئر ڈیولپر ہے جو روزمرہ معاملات چلانے کے لیے نئے اپڈیٹس یا قوانین بناتی ہے۔ اب آرٹیکل 8 دراصل اس سسٹم کا ایک خودکار اینٹی وائرس ہے۔ اچھا، اینٹی وائرس کیسے؟ دیکھیں، آرٹیکل 8 دو ٹوک الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ ریاست کوئی ایسا قانون یا ضابطہ نہیں بنا سکتی جو ان بنیادی حقوق سے متصادم ہو۔ مطلب اگر پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون پاس کر بھی دے جو کسی شہری کی آزادی اظہار کو دباتا ہو تو کیا ہوگا؟ تو آرٹیکل 8 کے تحت وہ قانون اسی حد تک کالعدم یا وائڈ تصور ہوگا، یعنی سسٹم اس نئے اپ ڈیٹ کو رن کرنے سے سیدھا انکار کر دے گا۔ لیکن ایک منٹ، سسٹم خود تو انکار نہیں کر سکتا نا؟ کوئی تو ہوگا جو اس قانون کو مردہ قرار دے گا۔ جی بالکل، یہیں پر آئین کا سب سے خوبصورت اصول یعنی سپریشن آف پاورز حرکت میں آتا ہے۔ قانون کو کالعدم قرار دینے کی یہ طاقت آئین نے عدلیہ کو دی ہے۔ سپریم کورٹ اپنے اوریجنل دائرہ کار یعنی آرٹیکل 184 کے تحت اور ہائی کورٹس اپنے رٹ کے دائرہ کار یعنی آرٹیکل 199 کے تحت اس سورس کوڈ کے محافظ ہیں۔ تو جب بھی مقننہ کوئی ایسا قدم اٹھاتی ہے تو شہری سیدھا عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے؟ بالکل، شہری عدالت جا سکتا ہے۔ عدالت اس قانون کا بنیادی حقوق کے ساتھ تقابل کرتی ہے اور اگر تصادم ثابت ہو جائے تو اس قانون کو غیر آئینی قرار دے کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ زبردست۔ تو عدلیہ وہ فلٹر ہے جو آرٹیکل 8 کو محض ایک دعوے سے نکال کر ایک عملی حقیقت بناتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ بہترین۔ اب جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس کا ڈیفنس میکانزم کتنا مضبوط ہے تو آئیے ان حقوق کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم ایک پریکٹیکل ترتیب سے چلتے ہیں۔ ذرا ایک طالب علم کا تصور کریں جس کے ذہن میں ایک نیا آئیڈیا آیا ہے۔ کوئی سٹارٹ اپ آئیڈیا؟ ہاں، کچھ بھی۔ اب اس آئیڈیا کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے اسے سب سے پہلے فزیکل دنیا میں نکلنا ہوگا۔ اسے کیمپس میں، شہر میں یا ملک کے کسی بھی حصے میں جانے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں آتا ہے آرٹیکل 15۔ ایگزیکٹلی، جو ملک کے اندر آزادانہ نقل و حرکت یعنی فریڈم آف موومنٹ کی ضمانت دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ چند ہم خیال دوستوں کو ایک کیفے میں اکٹھا کرتا ہے تاکہ وہ مل کر اس پر بحث کر سکے، جو کہ آرٹیکل 16 ہے، یعنی پرامن اجتماع کی آزادی یا فریڈم آف اسمبلی۔ بالکل۔
اور جب وہ بحث ایک ٹھوس شکل اختیار کر لیتی ہے تو وہ باقاعدہ ایک اسٹوڈنٹ سوسائٹی یا اپنا ایک ٹیک سٹارٹ اپ رجسٹر کرتے ہیں۔ یہ آرٹیکل 17 ہے جو تنظیم سازی اور ایسوسییشن بنانے کی آزادی دیتا ہے۔ بالکل، یہ تینوں آزادیاں کسی بھی انسانی سماج کی بنیاد ہیں۔ لیکن یہاں ایک الجھن ہے۔ سورسز میں ایک ٹرم بار بار استعمال ہوئی ہے، مناسب پابندیاں یا ریزنیبل ریسٹرکشنز۔ یہ کیا چکر ہے؟ اچھا، یہ بہت اہم سوال ہے۔ مطلب کیا یہ ریاست کے ہاتھ میں ایک بلینک چیک نہیں ہے جس سے وہ جب چاہے ان آزادیوں کو سلب کر لے؟ یہ آئین ایبسولوٹ یا مطلق آزادیاں نہیں دیتا۔ مطلب کوئی حد تو ہوتی ہے۔ بالکل، اگر آپ کی آزادی سے دوسرے کی آزادی یا ریاست کا امن خطرے میں پڑ جائے تو وہ آزادی نہیں بلکہ انارکی ہے۔ آرٹیکل 15، 16 اور 17 میں مفاد عامہ یا پبلک آرڈر کی جو شرط رکھی گئی ہے اس کا مقصد حقوق کو چھیننا نہیں ہے، تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ ان کو ریگولیٹ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آرٹیکل 16 اجتماع کی آزادی تو دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پرامن ہو اور اس میں اسلحہ نہ ہو۔ صحیح۔ اسی طرح آپ کوئی تنظیم یا سیاسی جماعت تو بنا سکتے ہیں آرٹیکل 17 کے تحت، لیکن اگر اس کا مقصد ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانا ہے تو اس پر پابندی لگ سکتی ہے۔ لیکن رکے، یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کوئی تنظیم ریاست کے لیے خطرہ ہے یا مفاد عامہ کے خلاف ہے؟ مطلب کیا ایک پولیس آفیسر اپنی مرضی سے کسی بھی اجتماع کو امن کے خلاف قرار دے کر ختم کر سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہی تو وہ نقطہ ہے جہاں عدالتوں کا کردار دوبارہ اہم ہو جاتا ہے۔ آئین میں لفظ ریسٹرکشن کے ساتھ ریزنیبل یا معقول کا لفظ جان بوجھ کر ڈالا گیا ہے۔ اچھا، تو یہ ریزنیبل کا لفظ بہت اہم ہے؟ بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پابندی من مانی یا آربیٹریری نہیں ہو سکتی۔ اگر ریاست کسی اجتماع کو روکتی ہے تو اسے عدالت میں ثابت کرنا ہوگا کہ اس کی وجہ واقعی مفاد عامہ تھی، کوئی سیاسی انتقام نہیں تھا۔ بالکل۔ عدالتیں اس بات کا جائزہ لیتی ہیں کہ کیا لگائی گئی پابندی اس خطرے کے پروپورشنیٹ یا متناسب تھی یا نہیں۔ اگر ریاست یہ ثابت نہ کر سکے تو عدالت اس ایکشن کو کالعدم کر دے گی۔ یعنی گراؤنڈ پر ایک مستقل کھینچتان چلتی رہتی ہے شہری اور ریاست کے درمیان، اور عدالت اس میں امپائر کا کردار ادا کرتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ چلیں اس منظرنامے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس گروہ نے سوسائٹی بنا لی، تنظیم بن گئی۔ اب وہ کوئی کاروبار کرنا چاہیں گے یا اپنی سوچ کو پبلک تک پہنچانا چاہیں گے۔ ہمارے سامنے آرٹیکل 18 ہے جو تجارت اور پیشے کی آزادی دیتا ہے۔ فریڈم آف ٹریڈ اینڈ پروفیشن۔ جی، اب اگر یہ بنیادی حق ہے تو کیا کوئی بھی شخص کل صبح ایک سرجری کلینک کھول کر خود کو ڈاکٹر ڈکلیئر کر سکتا ہے یا ایک چیمبر بنا کر خود کو ہائی کورٹ کا وکیل کہہ سکتا ہے؟ ہاں، نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر اگر ریاست اسے روکے گی تو کیا یہ آرٹیکل 18 کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ ہرگز نہیں، کیونکہ آرٹیکل 18 آپ کو پیشہ چننے کی آزادی تو دیتا ہے، لیکن یہ اس پیشے پر عمل کرنے کے لیے درکار اہلیت یا کوالیفیکیشن کی چھوٹ نہیں دیتا۔ مطلب ڈگری تو چاہیے ہوگی۔ بالکل، ریاست کا کام یہ یقینی بنانا ہے کہ شہریوں کا استحصال نہ ہو۔ اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو ریاست آپ کو میڈیکل کالج جانے سے نہیں روکے گی، یہ آپ کا حق ہے۔ صحیح۔ لیکن پریکٹس کے لیے آپ کو ریاست کا مقررہ کردہ قانونی معیار یعنی میڈیکل کا لائسنس حاصل کرنا ہوگا۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ مواقع سب کے لیے کھلے ہوں گے، لیکن پروفیشنل ریگولیشنز پر ہر صورت عمل کرنا ہوگا تاکہ عوام کی جان و مال محفوظ رہے۔ اور میرے خیال میں یہی منطق ہم آرٹیکل 19 یعنی آزادی اظہار رائے اور پریس کی آزادی پر بھی لاگو کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں فریڈم آف سپیچ کو ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے آپ جو چاہیں، جس کے بارے میں چاہیں بول دیں۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آرٹیکل 19 کسی بھی جمہوری معاشرے کی دھڑکن ضرور ہے، لیکن کوئی بھی حق ایبسولوٹ نہیں ہوتا۔ کو کہتے ہیں نا کہ میری آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے آپ کی ناک شروع ہوتی ہے۔ بالکل، آرٹیکل 19 اپنے اندر ہی کچھ حدود کا تعین کرتا ہے۔ آپ اپنے خیالات کا اظہار تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ آزادی اظہار کی آڑ میں کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی شہرت تباہ نہیں کر سکتے، جسے ہم قانون میں حد تک کہ عزت یا ڈیفیمیشن کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، آپ عدالتوں کو سکینڈلائز نہیں کر سکتے اور ملک کے دفاع اور سلامتی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ آزادی اظہار کا مقصد سچ کو سامنے لانا اور مکالمہ پیدا کرنا ہے، نہ کہ معاشرے میں انتشار پھیلانا۔ یہ معاشی اور فکری آزادیوں کی بات تو کافی واضح ہو گئی۔ اب ہم ایک ایسے پہلو کی طرف آتے ہیں جو ان سب سے کہیں زیادہ گہرا اور بعض اوقات حساس ہوتا ہے، یعنی انسان کا عقیدہ اور مذہب۔
جو ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے اور اس کے اظہار کی آزادی دیتا ہے۔ لیکن جب میں آئین کے مجموعی فریم ورک کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہاں ایک زبردست نظریاتی رگڑ محسوس ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک طرف آئین کا آرٹیکل 2 ہے جو کہتا ہے کہ ریاست کا مذہب اسلام ہوگا۔ پھر آرٹیکل 2A یعنی قرارداد مقاصد ہے جو اعلان کرتی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جی بالکل۔ تو اب ریاست کا ایک واضح مذہبی تشخص ہے۔ دوسری طرف آرٹیکل 20 ان تمام لوگوں کو جن کا عقیدہ ریاست کے مذہب سے مختلف ہے ان کے مذہب پر مکمل عمل کرنے کی گارنٹی کیسے دے سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے اور ایگزامز میں بھی اکثر اس توازن پر سوال آتا ہے۔ ہاں، مطلب کیا ریاست کا اپنا تشخص ان اقلیتوں کے حقوق پر حاوی نہیں ہو جاتا؟ بظاہر یہ دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، لیکن در حقیقت یہ ایک بہت ہی نپا تلا توازن ہے۔ وہ کیسے ذرا سمجھائیں؟ دیکھیں، آئین نے جان بوجھ کر ریاست کے اجتماعی شناخت اور شہری کی انفرادی آزادی کو الگ الگ خانوں میں رکھا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ریاست پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے، لیکن جب بات ایک فرد کی آتی ہے تو آرٹیکل 20 ایک ناقابل تنسیخ دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ریاست اپنے اکثریتی مذہب کی بنیاد پر کسی بھی انفرادی شہری کو اس کی عبادت سے نہیں روک سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ ریلیجن ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ریاست کسی دوسرے مذہب کو برداشت نہیں کرے گی۔ بالکل، آرٹیکل 20 صرف مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہی نہیں دیتا، بلکہ یہ ہر مذہبی گروہ کو اپنے مذہبی ادارے بنانے اور انہیں چلانے کا حق بھی فراہم کرتا ہے۔ یعنی ریاست اقلیتوں کی عبادت گاہوں میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ جی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اگرچہ اللہ کی ہے، لیکن اسی نظام کے تحت ہر انسان کے ذاتی عقیدے کے انتخاب کو ایک بنیادی انسانی حق مانا گیا ہے۔ یہ ریاست اور فرد کے درمیان ایک ایسا معاہدہ ہے جو اکثریت کی ثقافت کو برقرار رکھتے ہوئے اقلیتوں کو مکمل قانونی تحفظ دیتا ہے۔ یہ توازن واقعی بہت دلچسپ ہے۔ جی بالکل۔ لیکن یہ تمام آزادیاں، چاہے وہ روزگار چننے کی ہوں، بولنے کی ہوں یا عبادت کی ہوں، یہ سب اس وقت تک بالکل کھوکھلی ہیں جب تک ریاست ان کو تمام شہریوں میں برابری کی بنیاد پر تقسیم نہ کرے۔ آپ بالکل صحیح طرف جا رہے ہیں۔ مطلب اگر ایک طبقے کو یہ آزادیاں زیادہ حاصل ہیں اور دوسرے کو کم، تو یہ بنیادی حقوق نہیں بلکہ استحقاق یعنی پریولیج بن جاتا ہے۔ اور یہیں سے بات آتی ہے آرٹیکل 25 کی۔ جی، آرٹیکل 25 جو کہتا ہے کہ قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہیں اور انہیں قانون کا مساوی تحفظ حاصل ہے۔ لیکن برابری محض کاغذ پر لکھ دینے سے تو نہیں آ جاتی نا؟ یہی تو آئین کا اصل کمال ہے۔ آرٹیکل 25 قانون کی نظر میں سب کو برابر کھڑا کر دیتا ہے، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب۔ وہ منفی تفریق کو روکتا ہے۔ بالکل، لیکن آئین سازوں کو علم تھا کہ صدیوں کے معاشی اور سماجی فرق کو صرف تم سب برابر ہو کہہ کر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بچہ جو جھگی میں پیدا ہوا ہے اور ایک محل نما گھر میں پلا بڑا ہے، وہ کاغذ پر تو برابر ہے، پریکٹیکلی نہیں۔ ہاں، ان کی دوڑ کا آغاز ایک جگہ سے نہیں ہوتا۔ اسی فرق کو مٹانے کے لیے آئین میں ایک بہت بڑی ترمیم کی گئی جسے ہم آرٹیکل 25A یا رائٹ ٹو ایجوکیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ آرٹیکل 25A ہی وہ سیڑھی ہے جو اس برابری کو ممکن بناتا ہے۔ اگر ہم اسے ویژولائز کریں تو آرٹیکل 25A ایک لیول پلینگ فیلڈ یا ایک ہموار میدان کی طرح ہے۔ بالکل ہموار میدان۔ اور آرٹیکل 25A جو 5 سے 16 سال کے بچوں کے لیے مفت اور لازمی تعلیم کو بنیادی حق مانتا ہے، وہ دراصل اس بچے کو وہ ٹریننگ مہیا کرتا ہے جس سے وہ اس میدان میں اتر کر باقی دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ بہت عمدہ تمثیل ہے یہ۔ لیکن سورسز میں اس حق کی نوعیت پر جو بحث ہے وہ تھوڑی الجھا رہی ہے۔ دوسرے حقوق اور اس تعلیم کے حق میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے، اور یہ اسٹوڈنٹس کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب تک ہم نے جن حقوق کی بات کی نا، جیسے نقل و حرکت یا تقریر کی آزادی، ان کا جھکاؤ نیگیٹو رائٹس کی طرف ہوتا ہے۔ نیگیٹو رائٹس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان حقوق پر عمل کرنے کے لیے ریاست کو کچھ خاص نہیں کرنا ہوتا، اسے بس مداخلت سے باز رہنا ہوتا ہے، یعنی ریاست نے آپ کو بولنے سے نہیں روکنا۔ اچھا، تو ریاست بس راستے سے ہٹ جاتی ہے۔ بالکل، لیکن آرٹیکل 25A ایک پازیٹیو رائٹ ہے۔
یعنی اس معاملے میں ریاست محض پیچھے ہٹ کر تماشا نہیں دیکھ سکتی، اسے کچھ کرنا ہوگا۔ ایگزیکٹلی یہ ریاست پر ایک بھاری اور مثبت ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ آئین ریاست کو حکم دے رہا ہے کہ وہ 5 سے 16 سال تک کے ہر بچے کو تعلیم فراہم کرے۔ تو اس کا مطلب ہے بجٹ مختص کرنا، اسکول بنانا؟ جی، اساتذہ بھرتی کرنا اور یہ یقینی بنانا کہ غربت کی وجہ سے کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ یہ محض اجازت نہیں ہے، یہ ایک مینڈیٹ ہے۔ اور 5 سے 16 سال کی عمر کا تعین بھی تو بہت اہم ہے نا؟ بالکل، کیونکہ یہ وہ نازک دور ہے جس میں ایک انسان کا شعور اور اس کی اہلیت تشکیل پاتی ہے۔ اگر یہ بنیادی نہ رکھی جائے تو آرٹیکل 25 کی برابری غریب کے لیے محض ایک مذاق بن کر رہ جائے گی۔ یہ واقعی ایک بہت طاقتور تصور ہے۔ یعنی آئین صرف آزادی کا محافظ ہی نہیں بلکہ سماجی ترقی کا انجن بھی بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ 100%۔ آج کی اس ڈیپ ڈائیو میں ہم نے جس طرح 1973 کے آئین کے بنیادی حقوق کو ڈیکوڈ کیا ہے، ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح آرٹیکل 8 ایک اینٹی وائرس کی طرح برے قوانین کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ جی بالکل۔ پھر ہم نے ایک آئیڈیا کے سفر کو فالو کیا کہ کیسے وہ فزیکل موومنٹ اور اجتماع کے راستوں سے ہوتا ہوا تجارت اور اظہار رائے تک پہنچتا ہے، اور کس طرح آرٹیکل 20 ریاستی تشخص کے باوجود ہر فرد کے عقیدے کو محفوظ کرتا ہے۔ یہ واقعی کسی بھی جدید معاشرے کا ایک پرفیکٹ آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اور اس کے درست کام کرنے کی واحد ضمانت ایک آزاد عدلیہ ہے جو پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کو ان حدود سے باہر نہ نکلنے دے۔ بالکل، میرا مطلب ہے یہ حقوق واقعی سڑک پر چلنے والے ہر عام شہری کی ڈھال ہیں۔ لیکن اس شاندار بحث کو سمیٹتے ہوئے میں ایک بہت ہی مختلف اور چپتا ہوا زاویہ رکھنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور بتائیں۔ ہم نے اس آپریٹنگ سسٹم کی مدد سے آرٹیکل 19 کے تحت اپنی آزادی اظہار کو ریاست کی سینسرشپ سے تو بچا لیا، ہاں، پارلیمنٹ کو تو حد میں رکھ لیا، لیکن آج ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ہماری گفتگو، ہمارے رجحانات اور ہم تک پہنچنے والی معلومات کو کوئی ریاست نہیں بلکہ سلیکان ویلی میں بیٹھے چند ٹیک سی ای اوز اور ان کے اے آئی الگوریدمز کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی آواز دبائی جائے گی اور کس کو وائرل کیا جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا یہ 1973 کا پرانا آئینی سورس کوڈ، جو ریاست کے خلاف تو بہت مؤثر ہے، مستقبل کی اس غیر مرئی اور کارپوریٹ سینسرشپ کے خلاف ہماری آزادیوں کا تحفظ کر پائے گا؟ بہت اہم سوال ہے۔ کیا ہمیں ڈیجیٹل دور کی اس نئی غلامی سے بچنے کے لیے کسی بالکل نئے آپریٹنگ سسٹم کی ضرورت پڑنے والی ہے؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔